ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کن فیکون، یہ طاقت ہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت کی اس طاقت کے زمر میں اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کا کام فوری تکمیل کو پہنچ جائے، جو کام اس کا ہے، جو ضرورت ہے، جو اس کی خواہش ہے، وہ چاہے تو اللہ رب العزت سے فوری تکمیل کو پہنچا دے۔ یہ تو اللہ کی صفت ہے کن فیکون۔ لیکن انسان جب اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ صلاحیتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس وظیفہ سے جو آپ کو دے رہا ہوں، آپ کی دعا، آپ کا جو چاہت ہے، جو آپ کی خواہش ہے، وہ اللہ رب العزت فیکون پوری فرما دے۔ اب بہت سے لوگوں کا تقاضا تھا کہ جی آپ کن فیکون کے متعلق کچھ بتائیں۔ اکثر لوگ اس پر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو بس ٹائٹل لکھیں گے کن فیکون، بیچ میں اکثر شرکیہ الفاظ، شرکیہ ٹاپک، شرکیہ چیزیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں۔ یاد رکھیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اتنا اعزاز دیا ہے کہ اسے بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اپنی ذات سے، جیسے اس کا چہرہ اپنی قدرت والے ہاتھوں سے بنایا اور منع کیا کہ انسان کے کیا جانور کے چہرے پہ بھی نہ مارو۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا کیا تو فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو۔ یہ اللہ کی صفت تھی، اللہ کی ذات کو سجدہ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے مجازن اس کو سجدہ کر کے بتایا کہ اس کی شان نرالی ہے، کچھ اعلیٰ افضل ہے، باقی مخلوقات اس سے نیچے ہیں، چاہے فرشتے ہی کیوں نہ ہو۔ اب پھر اللہ رب العزت نے جو ہے انسان میں نبی بھیجنے شروع کیے اور نبی اتنے بڑے بنائے اولو العزم کہ ان بعض نبیوں سے بات کی، بعض کو اپنا دیدار کرایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نام عطا فرما دیا۔ ان میں جو ایمان والے ہیں، جو وہ تو اللہ کے نام کو پہچانتے ہیں، جو دوسرے ہیں وہ نہیں پہچانتے۔ اللہ رب العزت نے اپنا نام مومن انہیں دے دیا۔ مومن اللہ ہے، مومن ہم ہیں، تو اللہ نے ہمیں ایمان والا مومن یہ چلوایا۔ پھر اللہ نے کائنات کے تخلیق کا انسان کو اختیار دیا۔ انسان گویا کہ محنت کرتا ہے کن تو فیکون، اس کا رزلٹ نکل آتا ہے۔ اب جو جانور ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ کافر ہے لیکن وہ بھی ریسرچ کرتا ہے تو اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ آج آپ کے سامنے ٹیکنالوجی جو ہے، آپ جو جہاز پہ سفر کر رہے ہیں، آپ اسی طرح جو ہے آپ دیکھیے کہ آپ گاڑیوں میں سمندروں کے اندر جہازوں پر، اور اسی طرح سائنس کی دیگر یہ کمپیوٹر کی چیزوں کو یوز کرتے ہیں، راکٹ لانچر، یہ چیزیں، تو یہ سب کے سب اللہ نے انسان کو کچھ اختیارات دیے ہیں۔ کن، وہ محنت کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے تو فیکون۔ اللہ کی ذات تو خالی لفظ امر کرتی ہے تو انسان ریسرچ کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ آج ہم یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں کن فیکون ہو جائے، نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ذاتی طور پہ یہ صفت اللہ کی ہے۔ ذاتی طور پہ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کا وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اس کا ارادہ ہی ہے، اللہ کا ارادہ ہو جانا۔ اللہ چاہتا ہے جو چیز تو کہتا ہے بس کن۔ وہ بھی کہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کی چاہت جو ہے، وہ چاہت جو ہے وہ ہو جانا ہے کام، یعنی اللہ جب جو چیز چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی کچھ مجازن عطا فرمائی ہے، صلاحیت کہ ہم بھی جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم میں اور اللہ کی ذات میں فرق یہ ہے کہ اللہ کی چاہت ہو جانا ہے کن فیکون، بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن، وہ چیز یعنی اللہ کا ارادہ ہے کہ کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے تخلیق۔ وہ اللہ کو اس کا سانچہ بنانے کی، اللہ کو اس کا ڈھانچہ بنانے کی، اللہ کو اس کی ہر جسم کے عضو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں اللہ کی۔ خالی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو ہے 10 ملین جو ہے وہ پرندے ہیں، پرندے خالی
وہ انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ اب اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے، پرندہ کبھی یوں آ کے گرتا نہیں ہے مرا ہوا۔ کبھی آپ میں سے کسی نے دیکھا بتایا؟ کبھی آپ کے چھت کے اوپر یا آپ کے گھر کے اوپر یا آپ کے سر کے اوپر یا آپ کی گاڑی کے اوپر اللہ کبھی کبھار کوئی اور مار کے پھینک دے، لیکن پرندہ خود کبھی آپ کو کوئی بھی مرا ہوا نہیں گرے گا، آپ کی گاڑیوں پہ نہیں گرے گا، آپ کے سینوں میں آپ کے ٹک نہیں گرے گا۔ اگر اللہ یوں جیسے ہماری روحیں نکلتی ہیں ہر جگہ نکل جاتی ہے، پرندوں کی بھی نکلتی ہے ہر جگہ، لیکن نہیں، اللہ نے ان کے لیے یہ امر دیا ہوا ہے کہ جب ان کا روح کسی بھی جانور کی، چوپائے کی، کسی بھی درندے کی، کسی بھی جانور کی، پرندے کی روح نکلنے کا لمحہ آتا ہے تو وہ سائڈ پہ چلا جاتا ہے، ویرانوں میں، کھائیوں میں، پہاڑوں پہ، اور وہاں جا کے اس کی روح نکل جاتی ہے تاکہ وہ انسانوں کا تعفن نہ پھیلائے، شہروں میں بدبو نہ پھیلائے، بیماریاں۔ میرے اللہ کا نظام ہے یہ، اللہ نے خود کہہ دیا کن فیکون۔ اب ہمیں اور اللہ کی ذات میں جو فرق آ گیا نا بیچ میں، آج خاص طور پہ مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ میں اس طرح ٹیک لگائے بیٹھا رہوں، کن فیکون ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا یہ تو میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، تم بھی جو چاہتے ہو وہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنی پڑے گی۔ کافر محنت کرے گا تو اسے ملا ہی نہیں ملا، اور مسلمان محنت نہیں کریں گے تو ان کو بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے انسان کو کہا ہے، انسان کے لیے ہے، مسلمان کے لیے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کن، تو اب جس نے جہاز بنایا، بتائیں آج سے 100 سال پہلے میں سوچ سکتا تھا جہاز بنے گا ایسے اڑنے والا؟ اب دیکھیے گاڑی جس ڈیزائن کی اب آ گئی ہے، کوئی سوچ سکتا تھا؟ اب کمپیوٹر آ گیا، موبائل جس طرح آ گیا، ٹیکنالوجی آ گئی، ساری سیٹلائٹ سسٹم آ گیا، مریخ پہ پہنچ گئے اور پھر چاند پہ پہنچ گئے، یہ اتنا کچھ ہو گیا۔ کن محنت کرنے سے فیکون ہو جاتا ہے۔ آپ کن فیکون کو سمجھے؟ یہاں تو بندہ کہتا ہے کہ مجھے کن فیکون کی چھڑی دینا ذرا، جن میرے پاس آ گئے میں کن کہوں وہ فیکون کرتا، نہیں، یہ دنیا کا نظام نہیں ہے۔ یہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، چاہے تھوڑی کریں، لیکن اللہ سے تعلق زیادہ جوڑیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ جب مسلمانوں نے، صحابہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کیسر و کسرا سے ٹکرائے تو کن فیکون کا وظیفہ ان کے سامنے تھا، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا اللہ جب چاہتا ہے کوئی چیز تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو صحابہ کن جا کے ٹکرا گئے، تھا کچھ بھی نہیں، فیکون ہو گیا، فتح اللہ نے ان کو دے دی۔ بدر میں 3 سے 13 ٹکرا گئے، کن سمجھ کر کہ ہمارا کام تو اتنا ہے نا، کوشش کرنا، آگے فیکون تو اللہ کرے گا نا، تو اللہ نے کر دیا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں صحابہ سپر طاقتوں سے ٹکرائے، اور آج بھی آپ اور میرے سامنے آج فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں کہ وہ کن طاقت لے کر ٹکرائے تو آج فیکون ہو گیا یا نہیں ہوا؟ آج دنیا کی سپر طاقت کو انہوں نے پسپا اور ذلیل کیا یا نہیں کیا؟ کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے نا۔ ہمارے پڑوس والے چپل پہن کے، پگڑیاں پہن کے، اور یوں مونڈے پہ لاکٹ لا کے رکھ کے اس طرح جو ہے، اور وہ کن انہوں نے پریکٹیکلی جو ہے کچھ کر کے دکھایا، بے شک تھوڑا دکھایا، لیکن فیکون ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ہم کیا کہتے ہیں، بستر پہ ہی بیٹھے بیٹھے ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہم اندر سے بیٹھ کے کن، تو KFC بنا بنایا ہمارے سامنے آ گئے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ عورت کو بنانا پڑے گی نا گھر میں کچھ، مرد کو محنت کرنی پڑے گی، لیکن ایک وظیفہ دے رہا ہوں کہ ساتھ آپ محنت کریں، پھر آپ یہ وظیفہ کریں، محنت تھوڑی کریں، چاہے رخ تھوڑا سا اختیار کریں، لیکن یہ وظیفہ کریں گے تو فیکون ہوگا آپ کا۔ اب آپ کو میں نے یہ اس اینگل میں تھوڑا سمجھا دیا ہے، شاید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کن فیکون کی طاقت کیا ہے، ایک خالق کی ہے، ایک مخلوق کی ہے۔ ہمیں بھی ملی ہے یہ طاقت، کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، اور خالی ہمیں نہیں، ہر انسان کو دی ہے اللہ نے، جانور کو بھی اللہ نے دی ہے۔ شاید کی مکھی کے پاس کن فیکون کی طاقت ہے، وہ کیسا چھتا بناتی ہے کہ اس کے اندر 20,000 کھانے ہوتے ہیں، 20,000 کھانے، اور آپ دیکھیں وہ ایسے مسدس بناتی ہے کہ اس کو اگر پرکار سے ناپے تو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ محنت کرتی ہے، کن تو فیکون بن جاتا ہے۔ تو آپ بھی بلڈنگیں بناتے ہیں، 170 سالہ 170 منزلہ بلڈنگ جو ہے، آپ دیکھیے جا کر برج خلیفہ کو،
اب دیکھیے تو بات یہ ہے کہ کن فیکون، پہاڑوں میں رستے بنائے، کن پہاڑ مسخر ہو گئے، فیکون رستے بن گئے، تو یہ سب ہو سکتا ہے۔ اب آپ کا کام پھنسا ہوا ہے، کام نہیں ہو رہا، کام آپ بار بار کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، یہ ہے کن۔ کن اس کو کہتے ہیں کہ کوشش کرنا۔ ہمارے نزدیک اللہ کا کن چاہنا ہے، اللہ چاہتا ہے، کن یعنی وہ اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہمارا کن یہ ہے کہنا کہ ہم پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ محنت کریں، کام کریں۔ اب تھوڑا کام کریں گے، رزلٹ انشاءاللہ زیادہ آئے گا اس وظیفے کی برکت سے۔ اب آپ کہیں میں بھی کماتا ہی نہیں ہوں، گھر میں لیٹا ہوا ہے، مجھے آتا ہی کچھ نہیں ہے، پھر نہیں کچھ ہوگا وظیفے سے۔ یاد رکھیں، آپ جائیں، چاہے ریڑھی لگا لیں، چاہے آپ چھاپڑی لگا لیں، چاہے آپ یوں چیزیں بیچیں، چاہے آپ دکان لگا لیں، فیکٹری لگا لیں، چاہے کچھ بھی آپ نوکری کریں، چاہے آپ زراعت کریں، کوئی بھی کام کریں، پھر یہ کام کرنے کے بعد آپ جو ہے یہ وظیفہ کریں، کام کے ساتھ ساتھ وظیفہ کریں۔ پھر آپ کہیں گی ایک بندہ شادی نہ کرے تو دعا کرے کہ کن فیکون، اولاد ہو جائے، بس اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ نے نظام رکھا ہے۔ تو اب اگر اولاد نہیں ہو رہی پھر یہ وظیفہ کرے، اگر شادی نہیں ہو رہی پھر یہ وظیفہ کرے، کسی کام میں ترقی نہیں ہو رہی پھر یہ، اگر آپ کا ویزا نہیں لگ رہا، یہ ایسا وظیفہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اور آپ جب جائیں کسی بھی جگہ انٹرویو کے لیے، کہیں امیگریشن میں جائیں، کہیں بھی آپ عدالت میں، تھانہ کچہری میں جائیں، یہ پڑھ کر پڑھتے جائیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اب یہ وظیفہ کیا ہے؟ آیت نمبر 82 سورہ یاسین، آیت نمبر 82 سورہ یاسین کی، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ۔ اب آپ نے یہاں سے خالی کرنا، یقول لہو، اتنا جملہ پڑھنا ہے، یقول لہو کن فیکون، یقول لہو کن فیکون، یقول لہو، اب آپ سارے پڑھ لیں، یقول لہو کن فیکون۔ اب آپ اس کو پڑھیے روزانہ، جب آپ کا کام ہو تو آپ اس کو 100 مرتبہ پورا کریں۔ اول آخر اس کے جو ہے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے نماز والا 11 بار، اور آپ اس کو صبح کا ٹائم پڑھیں گے۔ یاد رکھیں جب آپ کا کام ہے نا کوئی، کیونکہ اس میں یوما کا لفظ ہے، یوما دن، اس دن، اب یوم دن کا لفظ ہے، لیل کا لفظ نہیں ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کی زیادہ تاثیر جو ہے یوم میں ہے، دن میں ہے۔ نہار ویسے دن کو کہتے ہیں لیکن لیل رات کو کہتے ہیں، لیکن یوم ویسے بھی اکثر طور پہ جو ہے وہ دن کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو دن جب قیامت کا آئے گا تو وہ صبح کا وقت ہوگا، وہ رات نہیں ہوگی، قیامت ہمیشہ صبح کے وقت آئے گی۔ یا یوم القیامہ جیسے آپ بولتے ہیں نا، تو یوم قیامہ جو ہے وہ رات کو قیامت نہیں آئے گی کہ آپ سوئے ہوئے ہوں تو قیامت آ جائے، کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں تمہیں اجالے میں پکڑ میں لاؤں گا جب تم کاموں میں۔ پوری حدیث میں نقشہ اس چیز کا کہ ایک بندہ کپڑا یوں سائز کر رہا ہوگا، ایک فروٹ تول رہا ہوگا، اور ایک جو ہے وہ کھدائی یوں کر رہا ہوگا، عورت گھر میں جھاڑو پھیر رہی ہوگی، کوئی بیوٹی پارلر میں بیٹھی ہوگی، کوئی دفتر جا رہا ہوگا، بس ایک دم بچے اسکول کو جا رہے ہوں گے۔ صبح کے وقت قیامت آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا، محرم کا مہینہ ہوگا، نقشہ کچھ کھینچ دیا۔ تو یوم جہاں جو کہا گیا تو آپ اس کو صبح کے وقت پڑھیں، چاہے فجر کے بعد پڑھ لیں، اشراق کے بعد پڑھ لیں، چاشت کے بعد پڑھ لیں، لیکن اگر صبح رہ گئے تو دن کو یا شام کو ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کا جو خاطر خواہ فائدہ، مضبوط فائدہ جو ہے وہ میرے تجربہ میں آیا ہے کہ ایسے ایسے بندوں کو جن کے کام بند ہو چکے تھے، کوئی کام اب ہل نہیں رہا تھا اپنی جگہ سے، تو یہ دن کے وقت صبح پڑھنے کا فائدہ، چاشت کے بعد، اشراق کے بعد یا فجر کے بعد، یہ تیر بہدف ہے۔ اس وقت آپ اللہ کے نظام قدرت کو سامنے رکھ کے اس کو پڑھیں، یوم یقول لہو کن فیکون، یقول لہو کن فیکون، خالی یہاں سے پڑھنا ہے، یقول لہو کن فیکون، یقول لہو کن فیکون، کیونکہ پیچھے یوم کا لفظ آیا، میں نے اس لیے اس کی وجہ سے وظیفے کا ٹائم صبح کا وقت بتایا۔ آپ اس کو 100 بار پڑھ کے دعا کریں، پھر جس کام میں جا رہے ہیں پڑھتے جائیں۔ آپ امیگریشن میں جا رہے ہیں،
اب آپ کو پتہ ہے یہاں پھنسنے کا خطرہ ہے، سوالات ایسے کریں گے، آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، آپ عدالت میں جج کے سامنے جا رہے ہیں، تھانے کچہریوں میں جا رہے ہیں، کسی باس کے سامنے جا رہے ہیں، تو آپ یہی پڑھتے جائیں گے یقول لہ کن فیکون، یقول لہ کن فیکون، اور اس کے سامنے دل میں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو فیکون کی، کن فیکون کی تاثیر عطا فرما دے گا، اور آپ کا جو دل میں چاہت ہوگی اللہ اس کی منشا کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔